رمضان اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ مگر اسی بابرکت مہینے میں ہمیں ایک ایسی عظیم ہستی کی یاد بھی آتی ہے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ یہ عظیم ہستی ہے خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی جو نبوت کا مرکز تھا۔ آپ کے والد رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ مکہ کی گلیوں میں جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پتھر مارے، گالیاں دی، تو ایک ننھی بیٹی اپنے والد کے زخم صاف کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام الابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ گھر میں نہ محلات تھے، نہ دنیاوی آسائشیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، پانی بھرنے سے کندھوں پر اثر آ جاتا، مگر زبان پر شکر، دل میں اللہ کی محبت اور چہرے پر سکون۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کے لیے خادم کی درخواست کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمہ سکھائی۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ یہی ذکر آپ کا سرمایہ بن گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے قبل وصیت فرمائی، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں پردے اور پاک دامنی کا ایسا معیار قائم کیا جو قیامت تک مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ یہ حیا صرف ظاہری نہ تھی بلکہ دل کی پاکیزگی، نیت کی صفائی اور اللہ کے حضور جو ابدہی کا احساس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسن بن علی اور حسین بن علی نواسۂ رسول ہے اور اہل بیت کی شان قرآن کریم میں بیان ہوئی۔ آپ کا گھرانہ تقوی، علم اور قربانی کا مرکز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور سفر پر جاتے وقت سب سے پہلے آخر میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے۔ یہ محبت یا قربت کسی عام بیٹی کو نصیب نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل غم سے بھر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، ابا جان کے بعد دنیا میں کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔ چند ہی ماہ بعد رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فانی دنیا کو الوداع کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 18 سے 20 سال کے درمیان تھی، مگر عظمت ایسی کہ قیامت تک نام زندہ ہے۔ آج ہماری بیٹیاں اگر فیشن کو معیار سمجھتی ہیں تو انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کو معیار بنانا ہوگا۔ اگر ہم دنیا کی چمک دمک میں کھو گئے ہیں تو ہمیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کو یاد کرنا ہوگا۔ اگر ہم شکایتوں میں گرے ہیں تو ہمیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر یاد کرنا ہوگا۔ رمضان ہمیں صرف روزہ نہیں سکھاتا بلکہ کردار سنوارتا ہے، اور کردار کا سب سے روشن نمونہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یا اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما، ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حیا، سادگی اور صبر عطا فرما۔ ہماری بیٹیوں کو پاکیزگی اور عزت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ہمارے چینل روشن باستہ آفیشیل کو لائک، سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔